بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم حدیث نمبر 285 سے کچھ آگے پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 285 ہے اس تفصیل میں کہ جنبی گھر سے باہر نکل سکتا ہے اور بازار وغیرہ جا سکتا ہے۔ ہم سے عیاش نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالعالی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حمید نے بکر کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابو رافع سے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ اس وقت میں جنبی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ آخر آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں آہستہ سے اپنے گھر آیا اور غسل کر کے حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن تو نجس نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 286 ہے غسل سے پہلے جنبی کا گھر میں ٹھہرنا جبکہ وضو کر لے جائز ہے۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام اور شیبان نے اور یحییٰ سے وہ ابو سلمہ سے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں گھر میں سوتے تھے؟ کہا ہاں لیکن وضو کر لیتے تھے۔ اسی طرح حدیث نمبر 287 ہے اس بارے میں کہ بغیر غسل کے جنبی کا سونا جائز ہے۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لائث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے نافع سے وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، وضو کر کے جنابت کی حالت میں بھی سو سکتے ہو۔ حدیث نمبر 288 ہے اس بارے میں کہ جنبی پہلے وضو کر لے پھر سوئے۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لائث نے بیان کیا، انہوں نے عبید اللہ بن ابی الجعد کے واسطے سے، انہوں نے محمد بن عبد الرحمن سے، انہوں نے عروہ سے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے تو شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز کی طرح وضو کرتے۔ حدیث نمبر 289 ہے اس بارے میں کہ جنبی پہلے وضو کر لے پھر سوئے۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ نے نافع سے وہ عبداللہ بن عمر سے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہم جنابت کی حالت میں سو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن وضو کر کے۔ حدیث نمبر 290 ہے اس بارے میں کہ جنبی پہلے وضو کر لے پھر سوئے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ رات میں انہیں غسل کی ضرورت ہو جایا کرتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر لیا کر اور شرمگاہ کو دھو کر سو جا۔ حدیث نمبر 291 ہے اس بارے میں کہ جب دونوں خطان ایک دوسرے سے مل جائیں تو غسل جنابت واجب ہے۔ دوسری سند سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، وہ ہشام سے، وہ قتادہ سے، وہ امام حسن بصری سے، وہ ابو رافع سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے چار زانوں میں بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ جماع کے لیے کوشش کی تو غسل واجب ہو گیا۔ اس حدیث کی مطابقت عمرو نے شیبہ کے واسطے سے کی ہے اور موسیٰ نے کہا کہ ہم سے ابان نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حسن بصری نے بیان کیا۔ اسی حدیث کی طرح ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ حدیث اس باب کی تمام حدیث میں عمدہ اور بہتر ہے، اور ہم نے دوسری حدیث
عثمان اور ابن ابی کعب کی صحابہ کے اختلاف کے پیش نظر بیان کی، اور غسل میں احتیاط زیادہ ہے۔ آج ہم نے حدیث نمبر 291 تک پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے پڑھنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دونوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔